حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے بھائی ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت صرف انسانی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتی۔ میرے عزیزو، صرف انسانی نہیں ہر چیز محبت کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی حضرت امام حسن حسین یعنی اہل بیت سے محبت و پیار کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو دیکھیے، حضرت امام حسین سے پروردگار عالم بھی محبت فرمایا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے بھائی ہیں۔ صبح عید کا دن ہے، حضرت امام حسن حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں میرے عزیزو، آپس میں سارے بچے باتیں کر رہے ہیں کہ کل ہم ایسا کپڑا پہنیں گے، کل ہم ایسا کپڑا پہنیں گے، میں نے کل کے لیے ایسا کپڑا بنایا ہے، میں نے کل کے لیے ایسے کپڑے بنائے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے بھائی ہیں، دوڑے دوڑے آئے اپنی والدہ کے پاس۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، اے ہماری والدہ، کل عید کا دن ہے، ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ ہمیں بھی نیا جوڑا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا اور سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تمہیں کل نیا جوڑا پہننے کو مل جائے گا، انشاءاللہ تمہیں کل نیا کپڑا پہننے کو مل جائے گا۔ حضرت امام حسن حسین دونوں خوش ہو گئے کہ ہمیں بھی کل عید کا دن ہے تو اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے، کل کو ہمیں بھی نیا جوڑا پہننے کو ملے گا۔ میرے عزیزو، حضرت فاطمہ الزہرا نے وعدہ تو کر لیا، لیکن میرے عزیزو گھر میں کوئی ایسے اسباب نہیں جو نیا کپڑا پہنایا جائے، گھر میں کوئی ایسا انتظام نہیں جو ان دونوں شہزادوں کے لیے نیا کپڑا خریدا جائے، کیونکہ میرے عزیزو آپ تو جانتے ہی ہیں میرے نبی کے گھرانے کی زندگی کیسی زندگی کہ وہ مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کی زندگی تو یہ زندگی پوری دنیا کے مالک و مختار، پوری دنیا ان کے قبضے میں، لیکن میرے عزیزو گھر کا حال تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا، پیٹ سے پتھر باندھ کر رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزو بھوکا رہ کر کے وہ اپنے امتیوں کو کھلاتے، بھوکا رہ کر کے اپنے غلاموں کی مدد کرتے۔ میرے آقا میرے نبی کریم اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی کے گھرانے کی زندگی یہ زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وعدہ تو کر لیا، لیکن میرے عزیزو کوئی ایسے اسباب مہیا نہیں، میرے عزیزو کوئی ایسا انتظام نہیں، وعدہ تو کر لیا۔ میرے عزیزو جب رات گزرتی گئی، جب فجر کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی کو بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اے رب قدیر، دونوں شہزادوں کے نئے کپڑے دینے کے لیے وعدہ کرنا میرا کام تھا، مولا اس وعدے کو پورا کرنا مولا تیرے اختیار میں ہے۔ اے رب قدیر، ان دونوں شہزادوں سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، نئے کپڑوں کا انتظام کرنا مولا تیرے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو دعا کرتی ہیں، رب قدیر میرے پاس میں کوئی ایسا انتظام نہیں، مولا میرے کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھنا۔ اے رب قدیر، میں نے دونوں شہزادوں سے وعدہ کر لیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا مولا تیرے اختیار میں ہے۔ حضرت امام حسن حسین دونوں خوش ہیں کہ ہمیں کل نیا کپڑا پہننے کو ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی تو رب قدیر نے دعا کو قبول فرما لیا۔ میرے عزیزو جب نماز فجر سے فارغ ہوئی، فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہیں؟ دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو آواز آتی ہے، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے نیا کپڑا لے کر کے آیا ہوں، شہزادوں کے لیے نیا جوڑا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا خوش ہو گئیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول فرما لی، نیا کپڑا لے لیا گیا۔ میرے عزیزو دونوں شہزادوں کو پہنا دیا گیا، دونوں شہزادے خوش ہو گئے اور عید منا رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، آنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، جانتی ہو یہ نیا کپڑا کہاں سے آیا؟ جانتی ہو نیا جوڑا لانے والا کون تھا؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، اے میرے بابا جان، میں نہیں جانتی کون تھا اور یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ نیا کپڑا لانے والا کوئی درزی نہیں تھا، بلکہ وہ تمام فرشتوں کا سردار، وہ سید الملائکہ، وہ تائید سدرہ حضرت جبرائیل امین تھے، جو اللہ کے حکم سے دونوں شہزادوں کے لیے کپڑا لے کر کے آئے تھے۔ اور میری بیٹی فاطمہ، وہ جو
کپڑا لایا گیا وہ نیا جوڑا جو لائے گئے ہیں وہ جوڑے دنیا کے نہیں ہیں بلکہ پروردگار عالم نے دونوں شہزادوں کے لیے وہ جنت سے جوڑے بھیجے ہیں۔ میرے پروردگار عالم نے میرے نواسوں کے لیے جنت سے جوڑے بھیجے ہیں۔ تو میرے عزیزوں معلوم ہوا کہ دونوں نواسوں سے دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم بھی اپنے نبی کے نواسوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزوں معلوم ہوا جب پروردگار عالم محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی حسنین کریمین سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی حسنین کریمین سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی حسنین کریمین سے الفت رکھنی چاہیے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے گھر والوں سے محبت کی سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔